علیکم سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام ہے میری کہانی۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز۔ میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں دوسری جانب موجود ہیں انجم گل، جو کہ ہمارے اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ساتھی سعدیہ اسد، آپ بہت سی کہانیوں میں سن کے کہیں گے کہ ہمیں تو سعدیہ نے ریکارڈ کیا تھا، مگر آج وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال آئندہ پروگراموں میں تو ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار اپنے پتے بتانے چاہیے تاکہ آپ پتوں کو نوٹ کر سکیں اور کہانیاں بھیج سکیں۔ آج یہ پرومو مجھے خوشی ہے کہ بجائے آواز کے آپ تصویر کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں یاد دلا دوں کہ جب آپ پتے نوٹ کر لیں اور کہانی بھیجیں تو اس کی کاپی اپنے پاس رکھنا نہ بھولیے، کیونکہ کاپی کے بغیر ہم آپ کی ریکارڈنگ نہیں کر سکیں گے۔ تو چلیے انجم، آپ ذرا ان کو پرومو سنوا دیجیے تاکہ یہ لوگ پتے نوٹ کر سکیں۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔ جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، ادھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔ آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا تو سامعین، پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ اگرچہ پروگرام کا وقت بدل گیا ہے، یعنی پہلے آپ یہ پاکستان میں رات 10 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے سنتے تھے، اب یہ پروگرام آپ رات 8 بجے اور بھارت میں 8:30 بجے سن رہے ہیں، لیکن ٹیلی فونز کا جو ٹول فری نمبر تھا وہ بدستور موجود ہے، اور آپ 0800-777-89 پر ہمیں فون کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ ہمیں اسکائپ آئی ڈی ہمیں بھیج دیں تو ہم آپ کو اپنے اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں پروگرام میں۔ تو آج کی پہلی کہانی کے بارے میں بتا دوں، بڑی ہی اچھی کہانی ہے، اور کہانی کار جو ہیں غلام حبیب صاحب، ان کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے۔ یہ ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے۔ اس کہانی میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے کتنی غربت کی سطح سے اوپر اٹھ کر تعلیم حاصل کی، اور پھر انہوں نے خود آئی ڈی پی بن گئے، اور پھر انہوں نے ان بچوں کے لیے جو کہ آئی ڈی پیز کے بچے تھے اور جن کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، جب وہ واپس گئے تو ان کے لیے ایک اسکول کھولا۔ تو کچھ انہوں نے پرانی کہانی کا بھی ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر اس بات کا کہ جب وائس آف امریکہ سے یہ کہانی نشر ہوئی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا۔ تو لیجیے سنتے ہیں غلام حبیب کی کہانی۔ مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ میرا نام غلام حبیب ہے اور میرا تعلق قبائلی علاقہ باجوڑ ایجنسی کی گاؤں عنایت کلی سے ہے۔ میری خاندانی بدنصیبیوں میں سے ایک بدنصیبی میری یہ تھی کہ جس خاندان میں میں نے پرورش پائی وہاں کوئی بھی تعلیم سے آشنا نہ تھا۔ خاندان کے مختلف افراد مختلف شعبوں سے وابستہ تھی۔ ہم نے کوئی ڈرائیور، کوئی موچی تو کوئی ہوٹل میں ویٹر تھا۔ کوئی ایسا ہی نہ تھا جو ہمارے لیے مشغلہ راہ ہوتا۔ والد محترم صاحب بھی اس بدری کا شکار ہوا اور زندگی بھر محنت مزدوری کرتے رہے۔ ہمارا خاندان کل ملا کر 13 افراد پر مشتمل تھا۔ ظاہر ہے اتنی افراد کی کفالت آسان بات تو نہیں تھی۔ بڑا بھائی پہلے سے 10ویں جماعت کا طالب العلم تھا اور مزید افراد کی پڑھائی کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے فکر معاش کا یہ دریا ہمیں بھی لے کر ڈوبا، اور میرا تعلیمی کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی فکر معاش کی براہ موجود کی نظر ہو گیا۔
مقامی بازار میں فٹ پاتھ پر میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا. اکثر ہمارے ساتھ دوست فٹ پاتھ پر دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے اور طنز یا لہجے میں حقیر ہونے کا احساس دلاتے تھے. اس سے میرا کلیجہ پھٹ جاتا مگر کرتا بھی تو کیا کرتا. حقیقت تو یہی تھی اور حقیقت کے ماننے والی کبھی مایوس نہیں ہوتے. حالات نے وقت کے ساتھ چلنا سکھایا اور یوں میری زندگی میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو گئی. زندگی کی انمول خوشی اس وقت نصیب ہوئی جب بڑے بھائی نے میٹرک میں اول پوزیشن حاصل کی اور مزید پڑھنے کے لیے ملک کے اعلیٰ سطح پر اعلیٰ تعلیمی ادارہ اسلامیہ کالج چلے گئی. کیونکہ وہاں کے تعلیمی اخراجات زیادہ تھی اور ہماری آمدنی کم، جیسے گھر کی حالت مزید خراب ہونے کا خدشہ تھا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور گھر والوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. کہتے ہیں کہ موقع ان لوگوں کو ملتا ہے جو موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک موقع ہمیں بھی ملا. ایک پرائیویٹ اسکول پرنسپل جو بعد میں میرا بہترین استاد ثابت ہوا اور جس نے میری زندگی بدلی، جس نے مجھے زمانے کے ساتھ چلنا سکھایا، اس ہستی کا احسان نہیں بھلا سکتا ہو. اسکول کنٹین کرایہ پر دینے پر راضی ہوا اور یوں ہمیں ایک چار دیواری کے اندر کام کرنے کا موقع ملا. اس اسکول میں کام کرنا میرے لیے رحمت ثابت ہوئی. وقت کی سختیوں نے میرے ارمان خاک میں ملائے تھے، اب ان میں واپس جانا آ گئی. اسکول میں جب ختم ہو جاتا تو میں کسی کلاس میں جا کر کچھ سیکھ لیتا. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے میٹرک کے امتحان کے لیے ٹرپل فیس جمع کر کے داخلہ لیا. اسکول کے اوقات میں کینٹین چلاتا اور رات کو امتحان کے لیے تیاری کرتا، اور اسی طرح میں نے پرائیویٹ طالب العلم کی حیثیت سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. اپنے کام کے ساتھ میں نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور ساتھ میں دوسرے پروفیشنل امتحانات بھی دیتا رہا اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا. 2006 سے 2012 تک میں نے کبھی کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مختلف دوستوں کی مدد لیتا رہا، اور بالآخر سال 2012 کو یہ سفر اہم تھیالوجی کی صورت میں اختتام پذیر ہوا. جب ہمارے علاقے میں طالبان سرگرم ہو گئی اور انہوں نے حکومت ریٹ کو چیلنج کیا تو رد عمل کے طور پر حکومت نے ان کے خلاف آپریشن شروع کیا، جس سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ہی ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی. جب ہم لوٹ آئے تو ایجنسی کے زیادہ تر اسکول طالبان اور باقی حکومتی آپریشن سے تباہ ہو چکے تھے، جس سے بندہ جس کا اپنا گھر بھی جنگی جہازوں کی بمباری کا نشانہ بنا تھا. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے مطالبات کے تحت دوبارہ اسے رہنے کا قابل بنا دیا. ایجنسی کے زیادہ تر اسکول تباہ ہو گئی تھی، ہر طرف ویرانی کا عالم تھا. علاقے کے زیادہ تر بچے فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہے تھے. ہم بھی اس حالت کے عادی ہوتے ہی اس سے پہلے میں نے چند دوستوں کے باہمی مشورے سے اپنے حجرے میں فری ٹیوشن سینٹر قائم کیا، جس کے تحت علاقے کے بچوں کو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا. اسی دوران ایک NGO آئی جس کا نام IRN تھا، جس کا کام اور بچوں کو بڑھانا تھا. ہمیں بھی اس میں سے ایک اسکول ملا. اس پروجیکٹ کے قواعد میں شامل تھا کہ آپ صرف 40 بچوں کو داخل کر سکتے ہیں. چنانچہ پہلے روز 110 بچے آئے اور ہم نے اس بارے میں پروجیکٹ والوں سے بات کی، لیکن انہوں نے ہماری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کی اور کہا کہ آپ کو اس کا کوئی ذاتی صلہ نہیں ملے گا. لہٰذا ہم نے ان کے لیے 2 کمروں پر مشتمل ایک گھر کرایہ پر لیا، لیکن پہلے ہی روز مالک مکان اپنے وارث سے مکر گیا اور ہمیں وہاں سے بے عزت کر کے نکالا. پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. چونکہ علاقے کی زیادہ تر آبادی تباہ ہو چکی تھی، ان حالت میں ان بچوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا جہاں وہ پھر سے پڑھ سکے. لیکن ہم نے کوشش جاری رکھی اور قریب ایک دینی مدرسہ جو جزوی طور پر تباہ ہو چکا تھا اس کے محتمم سے ہمارے بات طے پائی اور 3 مہینوں تک وہ مدرسہ ہمیں دینے پر راضی ہوا. اس قلیل عرصے میں ہم نے ان بچوں کے لیے اپنی جگہ بنوائی جو 4 کمروں پر مشتمل تھا اور ہم باعزت اپنی جگہ منتقل ہو گئی. جب 1 سال پورا ہوا اور ہمارے پاس طلبہ کی تعداد 170 کو پہنچی، وہ پروجیکٹ بھی ختم ہوا اور ہم بیار و مددگار رہ گئے. مگر جن کے مقاصد جلیل ہوتی ہے اور جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں ان والدین کا اعتماد حاصل تھا جن کے بچے ہمارے پاس 1 سال سے پڑھ رہے تھے. میں نے ان کے سامنے معمولی فیس دینے کی تجویز پیش کی جو سب نے بخوشی قبول کی، اور اسی طرح میں نے ایک پرائیویٹ اسکول کی بنیاد رکھی دی رائز ایجوکیشن اکیڈمی کے نام سے. اس یقین پر اندھیروں میں سفر جاری ہے کہ مل ہی جائے گی کسی روز اجالے مجھ کو. وائس آف امریکہ کے ساتھ میرے پہلے انٹرویو کے بعد میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا. اس کے بعد یہاں کے مقامی لوگوں نے میرے کاوشوں کو سراہا. لوگوں کے اعتماد کا عالم یہ تھا کہ انٹرویو کے اگلے روز بہت سے لوگ اپنے بچوں کو روشن مستقبل کی خاطر
चौक दर चौक दाखिला दिलवाने आ गई। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू के बाद बहुत से मकामी लोग हमारी मदद करने पर मजबूर हो गई और वॉइस ऑफ अमेरिका यतीम और नादार बच्चों की आवाज बन गई। किसी ने फर्नीचर खरीद कर दी तो किसी ने पंखे और यूनिफॉर्म, किसी ने बच्चों के लिए किलो की सामान खरीद कर दी तो किसी ने किताबें। गर्ज ये कि वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू ने मेरे ख्वाब को ताबीर होने में भरपूर मदद फराहम की, जिस पर मैं एक बार फिर वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ। इंटरव्यू के बाद हमारे स्ट्रेंथ में इतना इजाफा हुआ कि इदारे में जगह कम पड़ने का खदशा पैदा हुआ, जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि इदारे का एक और ब्रांच खोले ताकि बच्चों की तालीम पर कोई असर न पड़े। हमारे इदारे द राइज एजुकेशन एकेडमी के 2 ब्रांचेस है। लोगों की मोहब्बत को देखकर हमारे अंदर कुछ और करने का हौसला पैदा हुआ। इस मद में हमने एक यतीम खाना खोलने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ मौजूद सैकड़ों यतीम बच्चों को तालीम और खाने पीने के साथ साथ उनके रिहाइश का बंदोबस्त भी करेगा। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, जिसके लिए हम भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। इस मद में अगर कोई हमारी मदद करना चाहते हैं तो किसी भी वक्त आ सकते हैं और मुतमईन हो कि मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। तो सामिन, ये अच्छी सी कहानी आपने सुनी और बड़ा फ़ख्र होता है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में जो हमको ये लगता है कि लोग, इन्होंने कहा गुलाम हबीब साहब ने, कि मजबूर हो गए मदद करने पे, लेकिन मैं इसको इस तरह कहूँगी कि जब लोग अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर होते हैं, उन्हें वॉइस ऑफ अमेरिका की नशरियात पे इत्माद है, उन्हें पता है कि जब हम कोई कहानी नशर करते हैं अपने तौर पर, मैं ये तो नहीं कहती कि 100% हम कर सकते हैं तस्दीक, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तस्दीक भी करते हैं कहानियों की। तो गुलाम हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। गुलाम हबीब साहब, आवाज़ आ रही है? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ी, आपने इस वक्त दिल खुश किया मेरा वो बता के, आपका जो हमने कहानी नशर की थी उसके बाद जो हुआ। तो ये बताइए मुझे, एक मेरी दिल को बात खटक रही थी जब मैं आपकी कहानी सुन रही थी कि वो हस्ती जिसने आपको तालीम से रूशनास करवाया, उनका नाम क्या था? आपने उनका नाम नहीं बताया। जो मेरा उस्ताद है वो, जी हाँ, जिन्होंने आपको कैंटीन दिलवाया वहाँ पर और जिनकी वजह से आप पढ़ सके। मैडम उसका नाम है मोहम्मद अयूब मामून अफगानी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो वकालत करता है आजकल, वहाँ पे होता है। अच्छा, मैं अगर मुझे पहले ख्याल आता ना तो मैं उनको बुलाती, क्योंकि मैं गुलाम हबीब समझती हूँ कि हमें ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए और उन्हें कभी, मुझे खुशी है कि आपने उनका जिक्र किया और हम कभी ना कभी उनको ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, उन्होंने शायद काफ़ी लोगों के लिए इसी तरह किया होगा जैसे आपके लिए किया। तो अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें आपको मिली जिनसे आपको स्कूल बढ़ाने में मदद मिली? एडमिशन्स या सम्मान? जी मैडम, आपकी आवाज़ ठीक तरह नहीं आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जब वॉइस ऑफ अमेरिका से आपकी कहानी नशर हुई तो सबसे ज्यादा बच्चे आना शुरू हुए या ये कि आपको सामान भी बहुत मिला उसके बाद? मैडम उसके बाद सामान भी बहुत मिला और बच्चे तो उस वक्त 350 थे, लेकिन आज 620 तक वो तादाद जो है वो पहुंच चुका है। तो सामान भी काफी मिला है कि यहाँ पे एक हमारा खान है, अनीस खान उसका नाम है, उसने पंखी खरीद कर दी। किसी ने फर्नीचर, हुमायूं खान है उसका नाम। तो अलगरज ये है कि जितने लोग हैं यहाँ पे दोस्त है, वो सबने मिलकर मदद की है। किसी ने यूनिफॉर्म बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स का सामान होता है वो खरीद कर दी है। अच्छा। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो शुक्रिया के मुस्तहिक है, बच्चों की मदद करते हैं। तो बहुत सामान भी मिला है, फर्नीचर भी थोड़ा बहुत मिला है उनकी मदद से। मैं तो गुलाम हबीब ये कहती हूँ कि अभी आपने जो तादाद बताई कि अब वो बच्चे 650 हो गए, तो जैसे आपने पढ़ा, आपके भाई ने पढ़ा, तो आपके खानदान की जिंदगी बदल गई, मतलब बच्चे आपके पढ़ने लिखने से। मैडम उस वक्त मैं जब आपके साथ बात कर रहा था पिछले साल, वो मेरा छोटा भाई था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अच्छा। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेडिकल में गया है मिरपुर आजाद कश्मीर में। तो उन्होंने भी एंट्री टेस्ट में अच्छी नंबर हासिल की थी। अच्छा। बड़ा भाई तो पहले डॉक्टर है पिशावर में, अभी उनकी तब्दीली हो चुकी है आरएच में। आपके वालिदैन हयात हैं? जी यहाँ की है बाजोड़ी। अच्छा, बहुत फख्र होता होगा उन्हें अपने बच्चों पे। अच्छा चलिए, आपने 2 बच्चों की, 3 बच्चे, उनकी छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स भी हमें भेजी हैं, तो हम सुनते हैं उन बच्चों की आवाज़ें और उनकी तस्वीरें भी साथ देखते हैं। जी अंजुम। मेरा नाम
قاسم علی خان ہے. اسکول جانے سے پہلے میں اپنے ابو کے ساتھ ہوٹل میں کام کرتا تھا. ایک دن دراز ایجوکیشن اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب غلام حبیب صاحب ہوٹل میں کھانا کھانے آئے تھے. ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میرے پاس آئے. رات میں سوالات و جوابات کے بعد انہوں نے مجھے اسکول آنے کی دعوت دی. میں اسکول گیا تو انہوں نے مجھے داخل کروا دیا. تب سے اب تک میں اسکول میں پری تعلیم حاصل کر رہا ہوں. کلاس میں اچھی پوزیشن لیتا ہوں اور دل ہی دل میں جناب غلام حبیب کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی سے روشناس کر دیا. اب میں 5 جماعت میں پڑھتا ہوں. غیر نصابی کی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتا ہوں جس پر مجھے خاص داد ملتی ہے. میرا نام ساجد خان ہے. میں یتیم ہوں. سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے میں بازار میں ٹرالی چلایا کرتا تھا. ایک دن جناب غلام حبیب صاحب نے مجھے ٹرالی چلاتی ہوئی دیکھا تو انہوں نے مجھے اسکول میں داخل ہونے کی ترغیب دے دی اور ساتھ ہی میں اپنے اسکول میں مفت داخلے دلانے اور پھر بغیر فیس کی پڑھنے کی دعوت دی. میں نے حامی بھر لی اور اگلے دن سے اسکول میں داخل ہو گیا. اس کے اساتذہ نے میری تعلیمی صلاحیت کو ابھارنے میں بھرپور کردار ادا کیا. اب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. ہر مضمون پر غیر معمولی عبور ہے اور ساتھ ہی غیر نصابی سرگرمیاں میں بل چڑھ کر حصہ لیتا ہوں. یہاں پر مجھے اپنی صلاحیت ثابت کرنے کا پورا موقع مل رہا ہے. شکریہ. میرا نام نظام ہے. میں ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا. اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے. ہم پاکستان ہے. خواب اقبال کا قائد کے امنگ جیون سنگ لگائے رکھنا اس کے ہر لگن. خواب اقبال کا قائد کے امنگ جیون سنگ لگائے رکھنا اس کے ہر لگن. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے. ہم پاکستان ہے. ہم پاکستان ہے. واہ بھائی، آپ کتنے خوش نصیب ہیں غلام حبیب کے ہر روز ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک دن آپ بڑے فخر سے کہیں گے جب یہ بچے بھی آپ کے بھائی کی طرح ڈاکٹر بنیں گے یا آپ کی طرح ٹیچر بنیں گے کہ ان بچوں کو میں نے پڑھایا، خاص طور سے ساجد جیسے بچوں کو جو یتیم بچے ہیں. تو بہت مجھے آپ کے آنے پہ خوشی ہوئی اور مجھ سے بولا نہیں جاتا جب اس طرح کی کوئی کہانی ہوتی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتی میں کیا کہوں کیونکہ کتنا بڑا آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اور بھی اچھی اچھی خبریں سنائیے گا، خاص طور سے یتیم خانہ جو آپ بنا رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ضرور اس کے بارے میں جو بھی پروگریس ہو آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ کے تمام بچوں کو بہت پیار ہماری تمام ٹیم کی طرف سے. اور چلیے اب میں ایک دفعہ پتہ لکھوا دوں تاکہ غلام حبیب جیسی اچھی اچھی کہانیاں ہمارے اور سننے والے بھی بھیج سکیں. جی انجم ایک پرومو سنواتے ہیں. انجم. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے. پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں. ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے،
दुनिया ना उलट जाती है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, और ये कहानी हमें गुजरात से भेजी है दानियाल ने। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी सुने, दानियाल हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं और मैं इनसे कुछ बात भी करना चाहूँगी। और साथ ही मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा मसला है जिसे पीयर प्रेशर कहा जाता है, यानी ये कि जो बच्चों के साथ दूसरे बच्चे पढ़ते हैं उनका किस हद तक दबाव होता है उन बच्चों पर, क्योंकि बच्चों का असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बच्चे ड्रग्स में होते हैं वो दूसरे बच्चों को कहते हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल बुज़दिल हो, तुम ड्रग्स नहीं कर सकते, या ये कि तुम चोरी नहीं कर सकते स्टोर में जाके। तो वो बच्चे महज इस दबाव की वजह से कि उन्हें दूसरे बच्चे बुद्धू ना समझें, गो कि वो बुरे बच्चे हैं जो उन्हें बुद्धू समझ रहे होते हैं, तो वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे जो दानियाल हैं ये अब तो थोड़े बड़े हो गए। और दानियाल कितने साल के हैं अब आप? अच्छा, दानियाल की मुझे अंजुम बता रहे हैं कि कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन बहरहाल मैं बता दूं कि दानियाल अब गालबन 21 साल के हैं, लेकिन जब ये छोटे थे तो इनसे एक बहुत बड़ी हिमाकत तो मैं नहीं कहूँगी, बच्चे गलती करते हैं और इसलिए करते हैं कि वो सादे होते हैं और मासूम होते हैं। तो उनकी कहानी सुनिए और आपको अंदाज़ा होगा कि दानियाल को कितनी बड़ी सज़ा मिली, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सज़ा अच्छी थी क्योंकि उसके बाद दानियाल संभल गए। तो लीजिए सुनते हैं दानियाल की गुजरात से कहानी। मेरा नाम दानियाल है और मैं पंजाब के ज़िला गुजरात के एक गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। मुझसे बड़ा एक भाई और एक बहन है। मेरी बहन एमए करने के बाद इस्लामाबाद में एक मैगजीन में सब एडिटर, और भाई का इजाज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के बाद मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। मैं घर भर कर लाडला था, खैर अब भी हूँ। मैं जब 4th क्लास में था तो अपनी खाला के पास इस्लामाबाद चला गया, जहाँ मैं हर क्लास में अव्वल आता था। हुआ यूं कि खाला मुल्क से बाहर चली गई और मैं वापस गाँव आ गया और करेडी शहर में 9वीं क्लास में दाखिल हो गया। लेकिन सच्ची बात थी कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग सका। 9वीं तो किसी न किसी तरह पास कर ली, लेकिन 10वीं में रियाजी में सप्ली आ गई। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल है। मैं अपनी ज़िंदगी के एक नाकाबिले फरामोश वाक़या लंबत कर रहा हूँ। मैट्रिक में सप्ली आने के बाद मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया था और घर वालों के समझाने पर मैंने एक बार फिर कोशिश का सोचा। असल में मेरी इंग्लिश अच्छी और मैथ काफ़ी कमज़ोर था। तैयारी के दौरान मेरा एक दोस्त जो मैथ में अच्छा और इंग्लिश में कमज़ोर था, वो मेरे पास आया और कहा कि वो मेरा रियाजी का पेपर दे देगा और बदले में मैं उसका इंग्लिश का पेपर दे दूँ। मैं मान गया, लेकिन गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। मैंने तो गलत काम भी पूरी ईमानदारी से किया और उसका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छी तरह हल किया, लेकिन उसने बेईमानी में भी बेईमानी कर दी और पेपर में कुछ नहीं लिखा, तो वो पास और मैं एक बार फिर फेल। अब मेरा दिल पढ़ाई से बिल्कुल ही उचाट हो गया था, लिहाजा मैं गलत दोस्तों की सोबत में पड़ गया। घर वालों के लाख समझाने पर भी बाज ना आया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने क्या रुख इख्तियार किया, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक रात का जिक्र है कि मेरे उन्हीं दोस्तों का रात के 2 बजे फ़ोन आया कि मैं उन्हें अपने अब्बू की बाइक दे जाऊँ। मैंने उनसे कहा कि देख बताता हूँ बाइक खड़ी है या नहीं। मैंने उन्हें थोड़ी देर बाद कॉल की और कहा कि आकर बाइक ले जाएं। मेरी बदकिस्मती कि उसी रात हमारे गांव की एक 65 साल खातून का कत्ल हो गया और शक के दायरे में मेरे वो दोस्त आ गए। जब पुलिस ने तहकीकात की और टेलीफोन का रिकॉर्ड चेक किया तो मेरी कॉल का रिकॉर्ड सामने आ गया। नाचा मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मेरे घर वालों और खुद मेरे लिए ये सब इंतहाई शॉकिंग और दिल दहला देने वाला वाक़या था। मैंने हवालात में 5 रातें गुजारी, अगरचे गांव के जिम्मेदार का बेटा होने की वजह से और कुछ थानेदार की ईमानदारी और केस के तमाम पहलू देखने और 5 दिन में कातिलों तक जा पहुंचने की वजह से हम सब घरों को लौट आए। लेकिन जो अंदेशे और मुस्तकबिल का खौफ मैंने उन 5 रातों में महसूस किया, शाहिद ही बयान कर पाऊंगा। मैंने पुलिस की जितनी गला देने वाली बातें सुन रखी थी वो मुझे हौलाए रखती और कभी फांसी का फंदा तो कभी उम्र कैद नजर आती। लेकिन मेरी माँ की दुआएं काम आई और मैं घर आ गया। मैं अपने हम उम्र दोस्तों को कहना चाहूँगा कि वो अपने माँ बाप का कहना माना करें और पूरे दोस्तों की सोबत से बचें। इतना मुख्तसर मैंने मेहनत की और मैट्रिक पास कर दिया और आज इस्लामाबाद के एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म।
تو سامعین کہانی آپ نے سنی، اچھی سی کہانی تھی دانیال کی، اور انجم میں دیکھ رہی ہوں سامنے ٹیلی فون ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دانیال نے کل جب مجھ سے باتیں کی تو بڑی اچھی سی وہ باتیں کر رہے تھے اور اپنی زندگی کے بارے میں انہوں نے ایک بات مجھے بڑی عجیب بتائی، اور وہ میں ضرور کہوں گی اس وقت، کیونکہ ہم تنقید کرتے ہیں تو جب کبھی تعریف ہو ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے۔ دانیال نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے پولیس کی بربریت کے بڑے قصے سن رکھے تھے، مگر ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا جب وہ تھانے میں تھے۔ تو بہرحال اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے والد جو ہے زمیندار تھے گاؤں کے، اور جان پہچان بھی، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو تھانے دار تھے گاؤں کے، انہوں نے سراغ لگایا بعد میں اور اس قاتل کو پکڑا۔ ان بچوں کے ابھی یہ چند دن جب تھے وہیں پہ حوالات میں، اسی وقت قاتل پکڑا گیا اور پتہ لگا کہ وہ جس کے جہاں قتل ہوا تھا انہی کے خاندان کے کوئی شخص تھے۔ تو یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے کہ ایک اگر کسی گاؤں کا تھانے دار اتنا ذی ہوش ہو اور اتنا ذہین ہو کہ وہ ایک قتل کا چند دنوں میں سراغ لگا لے، تو یہ پولیس کے لیے ایک بہت تقلید کرنے والا واقعہ ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اور تمام ترقی پذیر ملکوں میں، چاہے وہ بھارت ہو یا بنگلہ دیش ہو، ہمارا جو علاقہ ہے، تو اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں مہینوں، سالوں اور اشروں تک، اور کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں، اور کبھی اصل آدمی نہیں پکڑا جاتا، اور آخر میں پتہ لگتا ہے کہ جو بیچارہ پکڑا گیا تھا اس نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تو جیسے ہی دانیال ہمیں ملیں گے، وہ گھر سے نکل گئے، میرا خیال ہے شروع میں وہ سمجھ رہے تھے ان کی کہانی ہوگی، تو اس کے بعد ہم دانیال کو لیں گے۔ لیکن چلیے ایک اور اچھی سی کہانی ہے، اور یہ ہمیں ارشاد بٹ صاحب نے بھیجی ہے۔ ارشاد بٹ صاحب کو ہمارے وہ لوگ جو کہانیاں سنتے ہیں باقاعدہ جانتے ہوں گے، ان کا تعلق ایئر فورس سے رہا ہے، اور بہت اچھی کہانیاں لکھتے ہیں، ساتھ ساتھ شعر بہت سناتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کبھی ہمیں دوسرے جو ہیں لوگ ان کی بھی کہانیاں بھیجیں، نہ صرف بھیجیں بلکہ ان کو اپنے گھر بلا کے لائے، اور انہوں نے جب کہانی سنائی، اگر وہ سرائکیہ پنجابی میں تھی تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا۔ تو ارشاد بٹ صاحب کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ اگر یہ کیونکہ ہماری شرط ہے کہ کہانی آپ دوسرے کی بھیج سکتے ہیں، مگر اس شخص کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا، بلکہ پچھلی کہانی ایک انہوں نے خاتون کی سنوائی تھی جو بیوہ تھیں، تو ان کی ماہانہ ایک ہمارے ہی کالر نے فون کر کے امداد مقرر کر دی تھی کہ وہ ہر مہینے انہیں پیسے دیا کریں گے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ان کی جو بیٹی تھیں ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور علاج کی بھی ضرورت تھی۔ تو ارشاد بٹ صاحب آج ایک دلچسپ کہانی لائے ہیں، اچھی سی کہانی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہمیں رلایا نہ کریں اور ہمیں خوش کرنے والی کہانی بھی سنائیں۔ آپ کہانی سنیں، اور پھر میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں گی جو میں نے نوٹ کی ہے اس کہانی میں، لیکن چلیے سنتے ہیں جلال پور جٹا سے ارشاد بٹ صاحب کی کہانی۔ السلام علیکم، میرا نام ارشاد بٹ ہے، میں جلال پور جٹا سے ایک کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ 1986 میں عرب امارات ایئر فورس میں جا ملی، میڈیکل، NOC، ویزا و دیگر کاغذات مکمل کروانے کے لیے 2-4 بار اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا، تاہم ویزا لیتے وقت دیر ہو چکی تھی۔ باغم باغ ویگن اسٹینڈ پر پہنچا، شام کے تقریباً 6 بج چکے تھے۔ دل میں ایک کھٹکا سا امونڈ آیا جس نے اضطراب میں مزید اضافہ کر دیا۔ گجرات جلال پور لنک روڈ پر 8-9 بجے رات ہم اقسام کی ٹریفک ختم ہو جاتی، یوں مسافر گھروں اور منزل تک بمشکل پہنچ پاتے۔ بہرحال ویگن میں سوار ہوتے وقت کلینر نے کہا، بھائی جی ویگن گجرات شہر کے اندر نہیں جائے گی، آپ کو بائی پاس پر اتار دیں گے۔ منت سماجت کے باوجود وہ اپنی بات پہ اڑا رہا۔ میں چونکہ 14 سال روشنیوں کے شہر کراچی رہا تھا، موجودہ حالات و واقعات سے نابلد تھا۔ اسی ششو پانچ کے دوران ویگن جہلم اڈے پہ پہنچ گئی۔ مناسب خیال کیا کہ ڈرائیور سے خدشہ کا اظہار کروں، اس نے بھی کوڑا سا جواب دیا۔ میرے پاس مزید پریشان ہونے کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو اپنا شہر گجرات نزدیک آتا، انجانا سا خوف اور شور دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ یہی ڈر کا کہ شاید لوکل روٹ پر گاڑی نہ ملے، گھر والوں سے رابطہ ناممکن تھا، تب موبائل سروس ظہور پذیر نہ ہوئی تھی۔ آخر کار بائی پاس پر اتار دیا گیا۔ 400 گپ اندھیرا اور بلا کا سناٹا۔
تاہم نیچے چند قدموں پر محصول چنگی نظر آئی. میں اس کی طرف چل پڑا. میں نے کلرک سے دھیمے لہجے میں پوچھا, باؤ جی یہاں سے کوئی سواری گجرات شہر کو مل جائے گی؟ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی. اس نے مشرق سے مت اشارہ کیا اور کہا, وہ جو بتیاں روشن ہیں وہ سروس موڑ ہے, نزدیک ہی تو ہے, وہاں سے آپ کو شہر جانے کی سواری مل جائے گی. میں شہر کی طرف چل دیا. گٹا ٹوپ اندھیرا, غیر آباد, غیر منوس, ویرانہ, قیامت سا سما ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا. لگا جیسے اندھیری غار میں چل رہا ہوں جس کے دوسرے سرے پر مدھم سی روشنی تھی. کہ رون کے بازار محفل کم نہیں ہے آج بھی, سانحہ اس شہر میں کوئی ہونے کو ہے. چند قدم چلا تو دائیں طرف پل شیطانیہ ایک اژدہے کی طرح کھڑا نظر آیا. شاید یہاں شیطان نازل ہوتے ہوں گے جس کی وجہ سے پل مشہور ہوا. کسی بڑے سانحے کے لیے شاید قسمت مجھے کھینچ لائی ہو. پاکستان ایئر فورس سروس کے دوران اکثر و بیشتر نائٹ ڈیوٹی کے لیے رات 1-2 بجے شارٹ کٹ کرتے گھنے اور اندھیرے جنگل سے اکیلا بلا خوف گزر جاتا. مجھے قطعی طور پر خوف نہ ہوا. پل سے بھی 20 قدم چلا تھا کہ شہر کی طرف سے کار آتی نظر آئی جو بار بار ڈپر دے رہی تھی. میرے پاس سے گزرتے ہوئے 2 آدمیوں نے سر باہر نکالے اور بخوبی جائزہ لیا. میں خطرہ بام چکا تھا. تھوڑا آگے جا کر کار واپس شہر کی طرف مڑی. اب دوسری طرف کے 2 آدمیوں نے جائزہ لیا. وہ افراتفری کے عالم میں تھے اور جلدی جلدی شکار کو دبوچ لینا چاہتے تھے. میرے دانے ہاتھ میں برانڈ نیو بریف کیس تھا جو چند دن پہلے ایئر فورس دوستوں نے الوداعی پارٹی میں گفٹ کیا. اس کے لاک گولڈن تھے. بائیں کلائی پر سیکو 5 گھڑی, گولڈن چین. کار کی ہیڈ لائٹ پڑنے سے سنہری چمک دیتے جسے کار سوار بوکھلاؤ تھے اور رال ٹپک جاتی. بریف کیس میں میرا 32,000 روپے کا کراس چیک تھا, ساتھ ہی ویزا, پاسپورٹ, اسناد و دیگر اہم کاغذات اور 1,300 روپے کیش. میری جیب میں صرف 300 روپے موجود تھے. دوبارہ کار میرے سامنے سے آئی, اتنے قریب کہ مجھے کچے پہ اترنا پڑا. بریک لگی, فلمی انداز میں دروازے کھلے, 4 آدمی میری طرف لپکے اور گھیرا ڈال دیا. ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جو بار بار گھڑی, بریف کیس, جیب اور میرے چہرے پر پڑتی جس کا مقصد مجھے دہشت زدہ کرنا تھا. دوسرے کے ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل تھا. زندگی اور موت کے درمیان چند سیکنڈ کی دوری تھی. آئی جان شکنجے اندر جوں ویلن وچ گنا, رو نو آنکھ اج رو محمد جے روے تمنا. ایک سادہ لوہ دیہاتی ایئر فورس بابو بری طرح نرگے میں تھا. اگلے لمحہ کچھ بھی ہونے جا رہا تھا. اتنا ٹائم ہی نہ تھا کہ ماں جی اور بیوی بچوں کو کوئی وصیت کر سکتا. اتنی مہلت نہ تھی کہ آخری خواہش یا پیغام ریکارڈ کروا سکتا. دماغ نے کلک کیا کہ ڈاکو کو صرف 1,500 روپے کیش ملے گا. کراس چیک, پاسپورٹ اور دیگر کاغذات ان کے لیے سب بیکار تھے. معمولی سی رقم کے لیے جان گوا دوں یہ عقل مندی نہ ہوگی. صبح اخبار کی شہر سرخیوں کی زینت بن جاتا. پل شیطانیہ پہ ایک اور لابارس لاش. بڑے اعتماد کے ساتھ بریف کیس ان کی طرف بڑھا دیا. یو وانٹ دس, ٹیک اٹ, یو جسٹ گیو بیک مائی ڈاکومنٹس. جواب میں سرگنا نے کہا, نہیں سر, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹارچ بند ہو گئی. دوسرے نے پسٹل نیچے کر لیا. ایک قدم پیچھے ہٹے. میں لیکچر دیتا چلا گیا. بلاہر شرمسار ہو کر کار میں چلے گئے کسی دوسرے شکار کی تلاش میں. لوکل بس جس نے مجھے پچھلے 4 گھنٹے سے اذیت میں مبتلا رکھا سٹاپ پر میرا انتظار کر رہی تھی. گھر پہنچا, دیکھا تو ٹیلی ویژن پر قسطوار ڈرامہ اندھیرا اجالا آنے تھا جس میں ڈاکو بریف کے چھین کر بھاگ رہے تھے اور جمیل فخری مرحوم کار میں ان کا پیچھا کر رہے تھے. ماں جی اور سب گھر والوں کو بتلایا کہ آدھ گھنٹہ پہلے میں یہ ڈرامہ لائیو شوٹ کروا کر آ رہا ہوں. سب لوگ خوفزدہ ہو گئے. انگریزی کے صرف 3 فکروں نے میری جان بچائی. زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا جب ڈاکو نے سر کہہ کر مخاطب کیا اور کارنش بجا لائے. جان بچی 100 لاکھوں پائے. گھر کو بدھو
لوٹ کے آئے. محمد ارشاد بٹ, جلال پور جٹا. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین, یہ پتے تھے, نوٹ کر لیے ہوں گے آپ نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بٹ صاحب جلال پور جٹا سے. السلام علیکم ارشاد صاحب. ارشاد صاحب, مجھے لگ رہا ہے انجم ارشاد صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی. اگر تھوڑا سا دیکھیں آپ کے کیا ہوا. ارشاد صاحب, آواز نہیں آ رہی آپ کو ہماری؟ تو سامعین, ارشاد صاحب کو آواز نہیں آ رہی. چلیے میں کیا آپ کو تاکید بتاؤں. سب سے زیادہ تاکید تو میں یہ کروں گی کہ آپ جب بھی ہمیں, جیسا میں کہتی ہوں کہ کہانی بھیجیں, تو ساتھ ہی اس کی کاپی ضرور رکھیں. ارشاد صاحب اس کی ایک مثال ہے, میرے خیال 3-4 کاپیاں رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ, کیونکہ جب بھی ہمیں جہاں بھی ملتے ہیں یہ کہانی ہمیں سنا دیتے ہیں. ارشاد صاحب السلام علیکم. ارشاد صاحب, آپ کو آواز نہیں آ رہی ہماری؟ کچھ بولیے تو بولیے نا, آپ کیوں نہیں بول رہے پھر اگر آواز آ رہی ہے تو. اچھا یہ بتائیے. جی نہیں, میں آپ سے ایک بات, جی فرمائیے. میں آپ سے بشارت بول رہا ہوں. اچھا بشارت صاحب, کہاں سے فون کیا آپ نے؟ میں نے نا وہ اپنی کہانی ریکارڈ کرائی پستی میں بلندی کی تلاش شکر گھر سے. جی آپ نے ابھی ریکارڈ کروائی ہے نا چند دن پہلے؟ 1 ماہ ہو گیا ہے. اچھا, آپ کی کہانی ہم جلدی کریں گے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب ہمارے یہ پروگرام ٹیلی ویژن پہ بھی شروع ہوا ہے, تو بلکہ بشارت صاحب اچھا ہی ہوا کہ آپ نے فون کر لیا. آپ اگر ہمیں اپنی کچھ تصویریں بھی بھیج دیں تو بڑی مہربانی. آپ کے پاس ایکسیس ہے آپ کی ای میل سے, یا کس طرح بھیج سکتے ہیں آپ ہمیں تصویریں؟ میں کیا میرے گاؤں میں کے پاس ہے ایسا نظام, وہ شاید بھیج دے, میرے پاس تو نہیں ہے, اس کے پاس جاؤں گا. اچھا, کون سا گاؤں, کون سا ہے آپ کا؟ میرا گاؤں فتوال ہے. اچھا, تو ہم نے ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے ہمارا, کیونکہ موبائل فون پر آپ تصویریں بھیج سکتے ہیں. بدقسمتی سے اس وقت میں وہ نہیں لائی کہ میں آپ کو نمبر نوٹ کروا دوں, ورنہ آپ لوگ اس فون پر صرف تصویروں کے لیے یہ ہے کہ تصویریں یا کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں نا, تو آپ اس فون نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو کیا کہانی کیا تھی آپ کی؟ جی, وہ ڈپریشن کے متعلق تھی. وہ میری زندگی میں نے کون سی کلاس میں کتنے مارکس لیے, میرے بچے اب ماشاءاللہ FSC کر رہے ہیں, وہ اتنی جی بڑی ہمت والی کہانی تھی آپ کی. مجھے یاد آ گئی آپ کی کہانی, بہت پیاری کہانی تھی, اور انشاءاللہ جلدی وہ کہانی نشر ہوگی. اچھا, ہمارے ساتھ یہ بھی آپ نے کہانی سنی ارشاد بٹ صاحب کی, کیسی لگی آپ کو؟ میں ادھر بزی تھا, وہ میں مکمل نہیں سن سکا. اچھا, چلیے بشارت صاحب اب سنیے باقی کا پروگرام آپ, تاکہ آئندہ جب لوگ آپ کی کہانی سنیں تو وہ بھی آپ سے پوچھ سکیں. ہمارے ساتھ ارشاد صاحب آ گئے. ارشاد صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ کی ساری گفتگو میں سنا ہوں, لیکن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرے خیال میں, انہوں نے ہائیبریڈ آؤٹ کر دیا تھا. اچھا, ارشاد صاحب تو لائن پہ میں سنا ساری بات چیت آپ کی.
ارشاد صاحب کو ساری ٹیکنیکل باتیں بھی معلوم ہے کہ کیا چیز آؤٹ ہے اور کیا چیز ان ہے. اچھا یہ بتائیے, میں ایک سوال پوچھنے کو بے قرار ہوں جب سے آپ کی کہانی. میڈم میں 20 سال یہ کام کرتا رہا ہوں ایئر فورس. جی ہاں, جی میرا شعبہ یہی تھا. بالکل. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ پلے شیطانیہ پہ کھڑے تھے, ہاتھ میں قیمتی گھڑی, قیمتی سوٹ کیس, سوٹ پہنا ہوا, تو یہ آپ اتنے بن ٹھن کے گئے کیوں تھے بس اڈے پر؟ یہ بتائیے. میڈم صاحب میری نا شادی ہوئی تھی, میرے حال میں 2 سال گزرے تھے, تو میری تو بالکل نہیں تھی. بریف کیس مجھے ایئر فورس میں جو میرے دوست تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا مجھے. اچھا صحیح. تو سوٹ بھی ظاہر ہے امبیسی میں گیا ہوں تو اچھا ہی بندھن کے اچھا ذرا تھوڑی پرسنالٹی. بالکل اب سمجھ میں آ گئی بات. انٹرویو سے واپس آ رہے تھے آپ؟ جی ویزا لگوا کے میں واپس آ رہا تھا. اچھا یہ میں اور پتہ ہے مجھے کیا بات بہت اچھی لگی, اور اس کو مجھے بہت دکھ بھی ہوا اس بات سے, کیونکہ جو بھی کوئی کراچی آئی ہے نا وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے. آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ کیونکہ میں روشنیوں کے شہر کراچی سے آیا تھا تو آپ کو جرائم کی عادت نہیں تھی, کیونکہ کراچی واقعی ایک ایسا شہر تھا جہاں کوئی جرم ہوتا نہیں تھا اس طرح کا. تو آپ تھوڑا سا یاد کریں اس کراچی کو, یاد کیجیے. میری زندگی کے جو 14 سال میں گزار کے آیا ہوں نا, وہ میرے لیے حسین خواب ہیں. میری بیٹی 4 سال کی تھی, سمیہ ارشاد, تو ایپیلیپسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی, تو وہ وہاں ابراہیم حیدری گوشت پہ دفن ہے. تو میرا دل ہر وقت اسی جگہ پہ لگا رہتا ہے, آن اینڈ آف. میں بھول نہیں سکتا ہوں کراچی کو. کیسا شہر تھا کراچی؟ آپ ماری پور میں رہتے تھے اس وقت؟ کس علاقے میں تھے آپ جب تھے؟ تو میں سب تھا کرندی کریک ابراہیم حیدری گوشت کے ساتھ. اچھا. تو کچھ آپ کو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہوگا جب آپ موجودہ کراچی کی بد امنی اور وہاں جو جرائم ہے, وہاں تو پستول دکھا کے چھین لینا اب ہر وقت کی بات ہے. کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو شاید اس سے بچا ہوگا. میں نے بہت پرسکون لائف میں بات کر رہا ہوں. 67 میں گیا تھا, 67, 68, 69, 70. جی. پھر 78 سے لے کے تو 87 تک میں وہاں رہا ہوں. بالکل. نہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جس شخص نے ایسا کراچی دیکھا تھا جو اتنا خوشگوار اور پرسکون تھا, تو آپ کو جب اخباروں میں آپ کا جانا ہوا بھی حالیہ دنوں میں کبھی؟ نہیں میڈم, میں سنتا رہتا ہوں, اخبار بھی پڑھتا ہوں, ٹی وی بھی دیکھتا ہوں, تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں وہ جو کراچی میں چھوڑ کے آیا تھا وہ کراچی نہیں, یہ تو بہت ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے وہاں پہ. لوڈ پر سوٹ ہو رہی ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور ہاتھا پائی. یہ اس وقت نہیں تھا. مجھے یاد ہے میں صاحب, میں نا چاند رات ایک بار اپنے دوست کے ساتھ گیا, تو ہم 4 بجے صبح واپس آئے تھے صدر سے چاند رات گزار کے. تو بالکل کوئی خوف نہیں تھا کہ ہم اتنے ریموٹ ایریا میں ہم جا رہے ہیں. ہمارا علاقہ ذرا تھوڑا ریموٹ تھا. کراچی کی جو آئل ریفائنری ہے نا اس کے ساتھ. اچھا. اصل میں کراچی میں تو لوگوں کو یہ کام بات تھی کہ خاندان جو تھے ان کے اس میں لڑکے لڑکیاں سب اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ رات کو 12 بجے اٹھے کہ جا کے پان کھانے چلتے ہیں یا حلوہ پوری کھاتے ہیں. اب تو مطلب وہ باتیں, جیسے میں اپنے بچوں کو اگر یہ بات بتاؤں تو انہیں بڑی حیرت ہوگی, کیونکہ جب وہ کراچی جاتے ہیں تو انہیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ اس وقت نہ نکلو, اس وقت مت جاؤ, گاڑی مت لے کے جاؤ, نیا ٹیلی فون جو ہے ہاتھ میں نہ لو. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک دن ہم حساب کر رہے تھے تو تقریباً ہر شخص جو کراچی کا ہے اس کا موبائل فون جو ہے چھن چکا ہے اس سے, مطلب وہی جو پستول دکھا کے چھین لیتے ہیں. تو بڑی آپ نے اچھی کہانی سنائی, اور کیسے انجام بھی بڑا اچھا آپ نے کیا کہ انگریزی آپ کی کام آئی. مجھے یاد ہے کہ آپ کی اس کہانی کا جو پہلے ہم نے سنی تھی, آپ کی انگریزی سیکھنا بھی ایک کہانی تھی. آپ نے بڑے دشوار گزار حالات سے گزر کے آپ بہت آگے تک گئے تھے اور آپ نے پڑھا تھا. تو کچھ اور سنائیے ہمیں. جی 19 فیبروری تھی, تو آج 18 فیبروری ہے. وہ جو کہانی آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ 19 فیبروری 2015 کو آنے گئی تھی. تو آج 1 سال بعد میں یہ میری چوتھی کہانی ہے جو میں آنے گئی ہے. آپ بہت اچھی کہانی لکھتے ہیں. اچھا, آپ سے پہلے نا اگر آپ پروگرام سن رہے تھے تو ہم نے دانیال کی کہانی سنائی تھی. ایک بڑا اچھا سا بچہ تھا. میڈم میں نے سنی ہے, بہت انکریج ہوا ہوں. اور جو اس میں ویو اے کا یہ سب ویو اے کی تو خیال ہے لوگوں کے دلوں میں
محبت آئی ہے, جوش آیا ہے, جذبہ آیا ہے, اور 50 اسٹوڈنٹ سے وہ جمپ کر گیا 600 اسٹوڈنٹ. تو یہ بہت اچھی, بہت کمال کی بات ہے, اپریشیٹ میں کرتا ہوں. ویل ڈن جو آپ نام لے رہے ہیں. نہیں دانیال نہیں, دانیال تو وہ ہیں چھوٹے سے بچے ہیں. آپ غلام حبیب صاحب کی کہانی کی بات کر رہے ہیں, دانیال سے بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ بھی بات کیجیے. جی دانیال, آواز آ رہی ہے بیٹا؟ دانیال السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں تم, اب میں کہوں گی تم, کیونکہ تمہارے لیے ٹرم استعمال کروں گی, مفرور ہو گئے, کہاں چلے گئے تھے؟ سو سوری میم, مجھے ایکچولی سچی بات بتاؤں, ماما نے بھیجا تھا تو میں موبائل گھر پہ بھول گیا تھا. اچھا, تو اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے. اچھا اب یہ بتاؤ, تمہاری کہانی بہت اچھی تھی اور مجھے یہ خوشی ہے کہ تم نے بڑی ہمت سے کام لیا, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اس غلطی میں پھر دوسرے لوگوں کو بتانا کہ یہ غلطی ممکن ہے اور اس سے بچنا چاہیے. تو کیسا لگا اپنی کہانی سنانا؟ فرسٹ آف آل تو یہ کہ مطلب میں نے کبھی اس طرح کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا, نہ اپنی لائف, نہ میری ٹینشنز یا کچھ بھی. ٹینشنز تو واقعی یہ ٹینشنز کا نام ہی ہے یہ سب کچھ. سو بہت عجیب سا مطلب لگتا تھا نا, کہ مطلب سچویشن ہی بہت عجیب سی تھی. بالکل, کیونکہ آپ نے غلطی نہیں کی. اچھا تو کیا گزری, کیا فیملی کے ساتھ ٹائم ہوتا اسپینڈ کرتا تھا سارا نا. جی, آنٹی کے پاس بھی ہوتا تھا. تو آنٹی, میں اور انکل, بس ہم تینوں فیملی ممبرس ہوتے تھے. اچھا, تو یہ جو تصویریں جو ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کی, اسٹڈی سے لگاؤ تھا, ایک مزے کی بات, تب لگاؤ تھا. اور ان دنوں میں بالکل مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اسٹڈیز کرتا بھی ہوں یا میں کبھی اسٹوڈنٹ تھا. ہاں, تو اس کے بعد یہ بچوں کی صحبت کا اثر پڑا, آپ کا دل ہٹ گیا پڑھائی سے. ہاں جی بالکل. تو کتنے دوست تھے آپ کے اس وقت جن سے؟ دوست 4-5 میکسیمم میرے فرینڈس تھے, اور ایکچولی وہ 4-5 ہی کچھ اس ٹائپ کے تھے. مطلب بیڈ کمپنی, ان کی آگے سے بیڈ کمپنی کے ساتھ ان کی گیدرنگ ہوتی تھی, یہ وہ, اس وجہ سے میں ان کاموں میں زیادہ ایکچولی انوالو ہوا تھا. اچھا, میرے سامنے اسکرین پہ آپ کے فوٹوز ہیں, تو بڑے پوز مارے ہوئے آپ نے. جب آپ بڑے ہو گئے, چھوٹے تو اتنے بھولے بھالے سے ہیں. تو کچھ شوق تھا, کچھ ڈراموں فلموں کا بھی شوق تھا کیا ہے دانیال؟ ہاں, بس ایکچولی پرابلم یہ تھا کہ گھر والے سب کا بچپن سے ہی میں سب کا لاڈلا تھا, اور سب کہتے تھے کہ میں سب سے پیارا ہوں. اچھا, تو سب کہتے تھے کیا, مطلب پیارے ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے سچ سچ بتائیں, پیارے ہیں؟ اب پتہ نہیں, میں خود کو تو پیارا لگتا ہوں, سچی بات تو باقیوں کو پتہ نہیں لگتا. نہیں لگتے ہیں, میں نے تو گھر والوں کو تو بہت لگتا ہوں. نہیں, مجھے بھی لگ رہے ہیں. میں نے پہلی دفعہ آپ کی فوٹو دیکھی ہے, اور بہت پیارے سے بچے ہیں, بہت اچھے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے, میں نے ویسے وہ آپ کو یاد ہے کل جب آپ مجھ سے بات کر رہے تھے فون پر, تو آپ نے کہا تھا کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ پولیس بڑی ظالم ہوتی ہے. تو میں نے وہ بات سنائی, کیونکہ ایک اچھی پولیس کا ملنا بھی ایک بڑی بات ہے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے, بتائیے مجھے, آپ بتائیے. میں وہ بات ٹھیک کی تھی میں نے, کیونکہ ہماری جو میکسیمم پاکستان میں سٹیز ہے نا, لائک اسلام آباد ہو گیا, اسلام آباد کیپٹل ہے, لاہور ہو گیا. لاہور میں پیپل سویلائز پرسنز ہیں, جتنے بھی وہاں پہ کمیونٹی ہے سویلائزڈ ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو مطلب برے لوگ ہیں, وہ بھی جو بھی برا کام کرتے ہیں وہ ایک سویلائزڈ مینر میں کرتے ہیں. تو وہاں کی پولیس بھی سویلائزڈ ہے, وہ اس ٹائپ کے کام یوز نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب پنجاب کی جو پولیس ہے ان کو کرنا پڑتا ہے, لائک یہ انہوں نے ہیبٹ بنا لی ہے. آپ کا مطلب ہے گاؤں میں جو ہے, جو دیہی علاقوں میں ہے؟ ہاں جی, دیہی علاقوں میں. یہاں پہ ایک تو ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ, اور ان کو مطلب اس طرح اگر یہ نہیں کریں گے, اس طرح ہینڈل نہیں کرتے, تو وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. میں نے خود یہ بات فیل کی کہ مجھے, لیکن میں بے قصور تھا, میں نے کیا ہوا کچھ نہیں تھا, میں اس لیے اس سب میں پڑا ہوا تھا. اگر میں نے کچھ کیا ہوا ہوتا تو میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں, اپنے گناہ کی سزا لے رہا ہوتا. مجھے آپ نے جب کیا ہوا نہیں تھا اور اچھا پریشر میں تھا. میں یہ بھی پوچھوں گی آپ سے, لیکن آپ نے جو اپنی کہانی لکھی نا, اس میں آپ نے ایک جملہ لکھا ہے, مجھے واضح کیجیے اس جملے کو, اور مجھے بہت پسند آیا وہ, کہ میں نے بڑی ایمانداری سے بے ایمانی کی. وہ اس کا کیا کیا مطلب ہے, ایمانداری سے بے ایمانی کی؟
یعنی آپ نے چیٹنگ کی اور کروائی ایک بچے کو، لیکن آپ نے کروا دی، اس بچے نے نہیں کی، اس نے بے ایمانی سے بے ایمانی کی، ہے نا؟ ہاں جی بالکل. اچھا تو پھر وہ ایکچولی میٹرک کے پیپرز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سیکورٹی ہوتی ہے نا، مطلب طریقے سے پیپرز لیتے ہیں. لائک پرائیویٹ اسکولز میں تو اتنا خاص نہیں ہوتا، وہ پیپرز نہیں لیتے، اتنا خاص پروسیجر نہیں ہوتا، لیکن بورڈ کا کافی زیادہ وہ ہوتا ہے. تو یہ ایک انلیگل کام تھا. تو ایک یہ ہے کہ برا کام بھی ایمانداری سے کیا کہ مطلب آئندہ جو ہے نا، آئندہ برا کام بھی ایمانداری، کوئی برا کام ہی نہیں کیجیے. اب آپ تائب ہو گئے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے نا؟ اب توبہ کرتی. تو اب کیا کرتے ہیں سارا دن؟ کچھ بتائیے اپنے مشاغل دن و رات کے. اسٹڈیز میکسیمم. اچھا. کیونکہ بھائی بھی ہوتے ہیں اور ان کے بھی مطلب اب ٹیسٹ اسٹارٹ ہو گئے ہیں بالکل. ابھی وہ آج ان کا فرسٹ پیپر تھا. اچھا. تو وہ بھی اسٹڈیز کے مطلب کرتے ہیں ساتھ میں، وہ مجھے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیتے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی کرتا رہتا ہوں. اور کافی زیادہ مطلب کورس میں نے فرسٹ ایئر کا کلیئر کر لیا ہوا ہے. اچھا. اور اچھے نمبروں سے کیا؟ ابھی فرسٹ ایئر کے پیپرز میرے آنے والے ہیں تقریباً 1.5 ماہ تک. اچھا. 1.5 month. تو کیا کرتے رہتے ہیں گھر میں پھر آپ؟ بھائی کی خدمت کرتے ہیں کچھ اپنے؟ ہاں جی بھائی کی خدمت کرتے ہیں. مطلب ناشتہ میں تو پہلے میں نے اٹھنا ہوتا ہے، ناشتہ مطلب بریک فاسٹ میں بناتا ہوں، اور اس کے بعد ڈنر ہوتا ہے. مطلب بھائی کی ٹائمنگ کچھ اس ٹائپ کی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے صبح اٹھیں 12 بجے اور رات کو جا کے 4 بجے سو جائیں. اچھا. تو کام آپ کرتے ہیں؟ سوتے نہیں ہے 2 دن، مطلب اس ٹائپ کی روٹین ہے. روٹین بہت خراب ہے ان کی. تو بھائی اگر کوئی لڑکی تو جو سن رہی ہے خوش ہو جائے گی کہ اگر اس لڑکے سے میری شادی ہو جائے تو مجھے شادی کے بعد کھانا نہیں پکانا پڑے گا، دانیال کھانا پکائے گا ہمیشہ. کیا خیال ہے؟ ہاں نا، اچھا ہے، آنا چاہیے، سب کچھ آنا چاہیے. ہاں. تو اچھا دانیال، کیا چیز اچھی پکاتے ہو؟ سب سے اچھی کیا چیز بناتے ہو؟ میں چکن بہت اچھا بنا لیتا ہوں. ہاں چلو. وہ میں میکسیمم بناتا ہوں چکن. ہاں جی. اچھا. اور کیسے کرتے ہو؟ مسالے ایسے ڈال دیتے ہو؟ اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی. ٹھیک ہے. تو بھائی تو بہت خوش ہوگا بھائی کہ تم اتنا اچھا بچہ جو اتنا خدمت کرتا ہے. اچھا تو اب امی ابو خوش ہو گئے آپ سے؟ اب تو آپ اچھے بچے بن گئے. ہاں جی اب بہت ہیپی رہتے ہیں، اب سب بہت خوش رہتے ہیں. اچھا. تو دانیال جب تم جیل میں تھے، مطلب جیل میں تو کبھی نہیں گئے، حوالات میں جو ہوتی ہے تھانے میں جب تھے، تو کیونکہ گاؤں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے تو وہاں تو ایک ہلچل مچ گئی ہوگی، یہ بچہ کیا کر کے جیل پہنچا ہے. کیا ہوا وہاں پر آپ کے ساتھ جب آپ وہاں تھے؟ تو ہلچل تو بالکل نہیں مچی. مطلب مجھے پہلے میرے فیملی ممبرس نے یہ نہیں فیل ہونے دیا کہ مطلب تمہارے ساتھ ہم ظلم ہونے دیں گے، یہاں کوئی ایسا ویسا نہ. مطلب میں خود میں ایک نا اپنے آپ میں گھبرایا ہوا تھا. اچھا. باقی سب کیا سوچ رہے ہوں گے، ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ می. جو مجھے دیکھ رہا ہے اس کی نظر تو مجھ پہ ہے، لیکن اس کے دماغ میں جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اس فلانی جو قتل ہوا ہے اس کے کیس میں یہ بندہ انوالو ہوا ہے. تو وہ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے تھے لائک جیسے میں ایک کریمنل ہوں. اچھا. انہوں نے مجھے کہا تو کچھ نہیں، مطلب فنگر بھی پوائنٹ نہیں کی میری طرف. وہ صرف یہ کہ فیملی ممبرز 1-2 وہاں پہ موجود رہے تھے. اچھا. مطلب یہ اس کو ٹارچر نہ کر سکیں، اس کو مار نہ سکیں، کہ ظلم نہ کریں کوئی بھی. ابھی میرے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کی فوٹو آ رہی ہے آپ کے بچپن کے، شاید چھوٹا بھائی ساتھ ہے یا بڑا بھائی ساتھ ہے، آپ چھوٹے بھائی ہیں. بہت پیاری سی فوٹو ہے. اچھا ہمارے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ چترال سے، ان سے بات کرتے ہیں. شاید آپ دونوں میں ارشاد صاحب سے بات کریں. جی چترال سے کس کا فون ہے؟ بولیے آپ کچھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہناز عزیز صاحبہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میرے خیال پولیس افسر ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ کہ انویسٹیگیشن بہت اچھی کر لیتے آپ. اچھا سنیے، مگر آپ شکریہ کس بات کا ادا کر رہے تھے؟ شکریہ اسی بات کا میں ادا کر رہا تھا کہ یہاں پہ
جو بھی کام ہوتا ہے, جو بھی سوچ, ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اتنا محنت کرتے ہیں آپ ایک کہانی کے پیچھے, کسی کو ڈھونڈنا, کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا اور یہ لوگوں کے مسئلے حل کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی بندہ اس بات کی طرف ذہن کو دوڑائے, یہ صرف ٹی وی اور ریڈیو کا پروگرام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے. اور میں آپ کو شہناز صاحبہ یہ بتا دوں کہ میرا ایک لوکل تنظیم بھی ہے جس کا نام ہے گولڈن معرکہ تنظیم بونی چترال. اچھا. اور اتوار کو ہماری میٹنگ ہوا ہے. یہاں پہ صرف یہ ایک فلاحی تنظیم ہے اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اردو VOA کے نام پر 300 پودے جو ہے ہم لگائیں گے. واہ, زبردست بھائی, کیا اچھی بات آپ نے بتائی. تو 300 پودے کس جگہ لگائیں گے, کس علاقے میں؟ یہ جی جگہ جو ہے وہ حکومت لوکل جو گورنمنٹ ہے اس سے ہم نے یہ ریکویسٹ کیا کہ 5000 پودوں کا. تو جگہ جو ہے, جگہ یہاں پہ بہت ہے, جگہ کی یہاں پہ تو چترال پہ تو کمی ہی نہیں ہے. اس پہ یہ ہے کہ جو غیر آباد ہے, جو بیابان ہے, ان پر ہم شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے. اس سال جو ہے یہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ پودے جو ہے وہ اس حساب سے دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہم ایک آپ لوگوں کے ساتھ ایک اظہار محبت, اظہار ہمدردی اور خلوص نیت کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے جس کو جو سر فہرست ہے. آپ ہو گئے, شہناز نفیس ہو گئے, مدثرہ منظر ہو گئے, نفیسہ ہد بھائی ہو گئے, اور یہ تمام جو بھی یہ اپنا سعدیہ اسد ہوں گے, بیچارہ کدھر کدھر سے ڈھونڈ کر ہمیں یہ فلمی ٹوٹے سنا دیتے ہیں. اور انجم گل یہاں سامنے بیٹھے ہیں, پوچھ رہے ہیں. میں یہ دیکھیں جی, انجم گل صاحب جو ہے یہ ہمارے پروڈیوسر, یہ اردو VOA کے دیکھیں, اردو VOA کے نام پہ یہ سارے لوگ آتے ہیں جس میں ایک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو بندہ اس پہ انوالو ہوتا ہے, اس میں جو ہماری خدمت کرتے ہیں, جو ہمارے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں. اچھا شفیع صاحب, کیونکہ پروگرام ختم ہونے والا ہے تو ایک بات میری سنیے. یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی, کیونکہ اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ وائس آف امریکہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں. اتنی محبت, اور کیونکہ اتنا خوبصورت اظہار ہے اپنی شکر گزاری کا جو آپ نے کیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ پودے لگا رہے ہیں. پاکستان میں روز بروز جو ہیں درخت کم ہو رہے ہیں, اور اگر آپ جیسے لوگ اور پڑ جائیں, آپ ایک کام کیجئے, جب آپ یہ سلسلہ شروع کریں تو آپ تصویریں کھینچیے اور ایک چھوٹی سی کہانی لکھیے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنے پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے, آپ کی تصویریں دکھائیں گے. یہ میں نے ایک نمبر بھی میرے خیال ارسلان. ہیلو, میرے خیال شفیع صاحب آپ کا فون کٹ گیا, لیکن اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں تو آپ بے فکر رہیے, ہمیں فیس بک پر بھیج دیجیے آپ میسج جو بھی ہے, اور ارسلان سے میں پوچھ لوں گی اگر آپ نے ان کو نمبر دیا. اچھا, محمد ظاہر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی ظاہر صاحب, السلام علیکم. ظاہر شاہ صاحب. وعلیکم السلام بہن, میری طرف سے بھی سلام قبول کریں. آپ کو ظاہر صاحب کچھ خوشی ہو رہی ہے, آپ ہمارے بالکل شروع کے کہانی کاروں میں سے ایک تھے. مجھے آپ کی کہانی یاد ہے, آپ نے بلڈ کا جو ہے ڈونیشن دیا تھا جا کے, اور بہت پیاری کہانی تھی آپ کی, بہت ہی اچھی کہانی. تو کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر ہے خدا کا بہن, میں بیمار زیادہ رہتا ہوں اس لیے رابطہ نہیں ہو سکتا, اور یہ VPTCL میرا خراب ہوا تھا تو موبائل سے آپ کال نہیں لیتے, اور یہ VPTCL خراب تھا, آج کل ٹھیک کرایا تو آج پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کیونکہ ہمارے بہت ہی اچھے سننے والے ہیں اور کہانی کار بھی ہیں ہمارے, تو آپ اپنا نمبر انجم جو ہے ان کو دے دیجئے, اور ہم آپ کو خود ہی فون کر لیا کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت خوب, بہت مہربانی, انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہوں. اور ایک کہانی میں آپ کو دوسرا بھیجنا چاہتا ہوں. تو بھیج دیں. اب آپ کی کہانی کو بہت دن ہو گئے, اور آپ نے وعدہ کیا تھا چنچی کے پیچھے لکھ کے لگائیں گے اپنی میری کہانی, لگایا کہ نہیں لگایا آپ نے؟ اچھا چلیے ظاہر صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو مذاق الگ, آپ کی کہانی کا انتظار رہے گا. ارشاد بٹ صاحب کا, دانیال کا, اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اور اس سے پہلے غلام حبیب صاحب بھی ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے, ان کے ساتھ اصفر امام بھی شامل تھے. تو آپ سب کو شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی